نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم۔ سامعین و ناظرین، آج کے درس کے اندر جس عظیم ہستی کا ہم تذکرہ کرنے لگے ہیں، میری مراد قطب الاقطاب، سید الاولیاء، زبدۃ العارفین، سند الواصلین، سید الطائفہ حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا تعارف، آپ کی دینی خدمات، آپ کی شان، آپ کے مناقب آپ کے سامنے رکھیں گے۔ حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا شمار اولیاء کی جماعت کے اندر، عظیم ناموں کے اندر آپ کا درجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زہد اور تقوی کی نعمت سے مالا مال فرمایا ہوا تھا۔ حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا اصل نام تیفور ہے اور آپ کی کنیت ابو یزید ہے۔ آپ بسطام میں 188 ہجری سن 804 کے اندر پیدا ہوئے۔ آپ کو شیخ ابو یزید بسطامی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ آپ کے آباء و اجداد ابتداءً مجوسی تھے، جو بعد میں اسلام کی طرف راغب ہوئے اور اللہ عز و جل نے اسلام کی نعمت سے مالا مال فرمایا۔ حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ابتداءً تعلیم و تربیت آپ نے حاصل کی۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت جناب سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ تک جا پہنچتا ہے، اور حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے تقوی کا عالم یہ تھا، آپ جب نماز عصر کے بعد حلقہ مجلس لگاتے، ذکر کی محفل کرتے، اس انداز کے ساتھ ذکر کی محفل ہوتی تھی کہ لوگوں کے اندر اور کسی بات کا خیال، تصور، تفکر، سوچ تک نہیں ہوتی تھی، بس ایک ہی بات ہوتی تھی اور ایک ہی نظریہ ہوتا تھا کہ ہم نے رب کو راضی کرنا ہے۔ اور حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جب عشاء کی نماز کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیج رہے ہوتے تھے، اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے، لگتا ایسے تھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار بھی کر رہے ہیں اور میرے نبی پر درود و سلام کے نذرانے بھی بھیج رہے ہیں۔ حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی تلاوت قرآن مجید کا عالم یہ تھا، آپ اپنے مریدین کو، محبین کو، معتقدین کو، متوسلین کو یہی حکم دیتے تھے اور فرمایا کرتے تھے، بس اپنا رشتہ قرآن کے ساتھ مضبوط کر لو، اور جو قرآن کے ساتھ لگ جاتا ہے، رب ذوالجلال کبھی بھی اس کو ناکام نہیں ہونے دیتا، بلکہ کامیابی اس کے مقدر کے اندر مقرر فرما دیتا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالی عنہ،
آپ فرماتے ہیں دنیا مجھے جانتی ہے، اولیاء کے اندر میرا شمار لوگ بڑے بڑے کبیر اولیاء کے اندر کرتے ہیں۔ فرمایا نہ یہ مجھے مقام کوئی قرآن پڑھنے سے ملا، نہ تہجدیں پڑھنے سے ملا، نہ ذکر کرنے سے ملا، نہ زیادہ گریہ وزاری کرنے سے ملا، نہ زیادہ دعائیں کرنے سے ملا۔ ہاں مجھے یہ مقام اگر ملا ہے وہ صرف اور صرف مجھے میری ماں کی دعا کی برکت سے ملا ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ رات کے وقت سو رہی تھی تو حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی ساتھ موجود تھے۔ والدہ ماجدہ نے پانی مانگا، گھر میں پانی نہیں تھا۔ حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنویں کی جانب باہر چلے گئے، کنواں تھوڑا دور تھا، وہاں سے پانی بھرا اور جب واپس آئے تو ماں سو چکی تھی۔ اب سوچتے ہیں ماں کو اٹھاتا ہوں تو ماں کے آرام میں خلل آئے گا، اگر ویسے خود سو جاتا ہوں تو ماں دوبارہ اگر اٹھی پانی مانگا میں موجود نہ ہوا، والدہ کا نافرمان ٹھہروں گا، ماں کا نافرمان ٹھہروں گا، اللہ کو کل کیا منہ دکھاؤں گا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر کس منہ کے ساتھ میں سامنا کروں گا، بات چیت کروں گا۔ خیر آپ نے پانی لیا، پانی لے کر اپنے ہاتھوں کے اندر لے کر سرانے کے پاس اپنی والدہ ماجدہ کی چارپائی کے پاس کھڑے ہو گئے۔ ماں سو رہی ہیں، رات کا کافی حصہ بیت جاتا ہے، ماں بیدار ہوتی ہیں، دیکھا میرا بیٹا بایزید بسطامی کھڑا ہوا ہے، پانی کو لے کر کھڑا ہوا ہے۔ پوچھا بیٹے خیریت تو ہے؟ رات کا اتنا وقت حصہ گزر چکا ہے، رات اتنی بیت چکی ہے، رات کا کافی لمحہ گزر چکا ہے، تو سوتا نہیں ہے؟ عرض کی ماں جی آپ نے پانی مانگا تھا، گھر میں پانی نہیں تھا، میں مشکیزہ لے کر نہر پر گیا ہوں، کنویں کے اوپر گیا ہوں، پانی لے کے جب واپس آیا آپ سو رہی تھی اور میں نے یہ برداشت نہ کیا، میرے دل نے یہ گوارا نہ کیا، میرے دل نے اس بات کو تسلیم نہ کیا کہ میں اپنی ماں کے آرام کے اندر خلل ڈالوں، میں اس لیے پانی لے کر کھڑا رہا کہ تاکہ جب آپ اٹھے میں آپ کی بارگاہ میں پانی پیش کر سکوں اور آپ پانی کو نوش کر سکیں۔ اور ماں نے پانی پیا، پھر دعا دی اور فرمایا بیٹا بایزید دنیا تمہیں سید الاولیاء کے نام سے جانے گی۔ حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو بھی مجھے مقام ملا، جو مرتبہ ملا، جو مجھے عزت ملی، جو وقار ملا، وہ صرف اور صرف اپنی ماں کی خدمت کی برکت سے ملا ہے۔ آج ماؤں کو دھتکار دیا جاتا ہے، ماں فوت ہو جائے ان کو بھلا دیا جاتا ہے، باپ دنیا سے رخصت ہو جائے اس کے تذکرے چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ اللہ والو یاد رکھنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ماں کی بڑی شان بیان کی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ان الجنت تحت قدم الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، وہ قدموں کے نیچے جنت کو تلاش کرو، اپنی ماں کی خدمت کرو۔ حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن اپنی ماں سے کہنے لگے ماں جی مجھے اجازت دیں، بڑا عرصہ ہو گیا ہے، میں کچھ حاصل کرنا چاہتا ہوں، رب کو راضی کرنا چاہتا ہوں لیکن رب راضی نہیں ہو رہا، مجھے اجازت دے میں کہیں چلا جاتا ہوں جنگلی علاقوں کے اندر، وہاں رب رب کروں گا، اللہ کروں گا۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں نے کہا بیٹا ٹھیک ہے چلے جاؤ۔ اجازت مانگی، اپنے حقوق جو ماں کے تھے وہ معاف کروائے کہ اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کرے، بس اجازت دے میں رب رب کرنا چاہتا ہوں، کسی اور کام کے لیے نہیں جا رہا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگلوں میں چلے جاتے ہیں، 10 سال کا عرصہ وہاں پر جنگلوں میں رہے، اللہ کو یاد کرتے رہے، ذکر الہی کے اندر مصروف رہے۔ 10 سال کے بعد
دل میں خیال آیا، بستام کی دونوں اطراف کے اندر جنگل لگتے تھے، فرمایا کہ اب 10 سال یہاں ہو گئے ہیں، اب دوسری جانب جاتا ہوں، وہاں جا کر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کروں گا، رب کو منانے کی کوشش کروں گا۔ حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخت سفر باندھتے ہیں، بسطام کی دوسری طرف کے اندر آتے ہیں۔ راستے میں خیال آتا ہے 10 سال ہو گئے، ماں کو دیکھا نہیں، جاتے جاتے ماں کو ملتا نہ جاؤ، ملاقات نہ کرتا جاؤ۔ آدھی رات کا وقت ہے، آدھی رات گزر چکی ہے۔ دروازے پر جب پہنچے، دروازہ کھٹکھٹانے کا ارادہ کیا، دل میں خیال آیا ماں تو سو رہی ہوگی، نیند میں ہوگی، ابھی میں بیٹھ جاتا ہوں، جب ماں اٹھے گی پھر اندر چلا جاؤں گا اور زیارت کر کے پھر میں رخصت ہو جاؤں گا۔ حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دروازے پر بیٹھ گئے۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے، جو پرانے لوگ ہیں اس بات کو جانتے ہیں، پہلے کچے مکان ہوتے تھے، کچی نالیاں ہوتی تھیں، سارے معاملات کچی مٹی کے ساتھ تیار کیے جاتے تھے، لپائی کچی مٹی کی ہوتی تھی، اور گھروں کے اندر باہر سے دیوار سے وہ چھوٹی چھوٹی نالیاں بنی ہوتی، باہر سے پانی نکلتا۔ حضرت بایزید بسطامی کو پتہ تھا میری ماں تو تہجد گزار ہے، یہ تو تہجد کو نہیں چھوڑنے والی، اب میں بیٹھ جاتا ہوں، تہجد کا وقت بھی ہونے والا ہے۔ بایزید بسطامی کہتے ہیں میری ماں اٹھے گی، پانی باہر آئے گا وضو کا، تو مجھے پتہ چل جائے گا ماں بیدار ہو چکی ہیں۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ وقت آن پہنچا، حضرت بایزید بسطامی کی ماں بیدار ہوتی ہیں، وضو کرتی ہیں، وہ وضو کا پانی کسی سے باہر نکلتا ہوا سامنے وہ نظر آتا ہے۔ بایزید بسطامی کو پتہ چلا کہ اب پانی آ گیا ہے، نکل رہا ہے، تو لگتا ہے والدہ بیدار ہو گئی ہوں گی۔ اندازہ لگائیے، قربان جائیے، ماں تو ماں ہے، اللہ کے بندو، ماں تو بچے کے چلنے کے آواز کو بھی جانتی ہے، ماں تو بچے کے بولنے کے انداز کو بھی جانتی ہے، ماں تو بچے کی کھانسی کی آواز کو بھی پہچانتی ہے، ماں تو بچے کی قدموں کی آہٹ کو بھی پہچانتی ہے، ماں تو بچے کے بلانے کو بھی پہچانتی ہے، ماں بچے کی ہر ادا سے واقف ہوتی ہے، ماں یہ بھی جانتی ہے کہ بیٹا میرا کون سا آیا ہے، وہ دروازہ کیسے کھٹکھٹاتا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ قسم بخدا کائنات کے اندر سارے رشتے آپ سے بے وفائی کر سکتے ہیں، لیکن ماں ایک ایسا رشتہ ہے یہ کبھی آپ سے بے وفائی نہیں کرے گی، کبھی بے وفائی نہیں کرے گی۔ بیٹا دیر سے آئے، تاخیر ہو جائے، سارے سو جاتے ہیں، ایک ماں ہوتی ہے وہ انتظار کر رہی ہوتی ہے، میرا بیٹا ابھی آیا نہیں ہے، خیر ہو، تاخیر ہو گئی ہے، دیر ہو گئی ہے، کافی وقت بیت چکا ہے، ابھی تک بیٹا نہیں آیا، اور جب آتا ہے تو آتے ہی پوچھتی ہے بیٹا خیر تھی، آئے نہیں ہو۔ حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا، قصہ مختصر، وہ پانی جب آیا، آپ نے نا دروازے کو کھٹکھٹا، 10 سال بعد بیٹا واپس آیا، اندازہ لگائی، لیکن جیسے دروازے کو کھٹکھٹایا، بتا کے تو نہیں آئے تھے، دروازے کو کھٹکھٹایا نا، اندر سے آواز آئی والدہ ماجدہ کی، کہنے لگی بیٹا بایزید ابھی آئی؟ جب دروازہ کھولا گلے لگ گئے، اور ماں نے پوچھا بیٹا ولایت حاصل کر آئے ہو، قطبیت پر فائز ہو آئے ہو، 10 سال بیت گئے۔ حضرت بایزید بسطامی نے رو کر کہا ماں جی مجھے تو کچھ نہیں ملا، میں نے تو بڑی کوشش کی ہے کہ رب کی بارگاہ کے اندر میری دعا قبول ہو جائے، رب مجھے ولایت دے دے، لیکن کچھ نہیں ملا۔ ماں نے دروازے میں کھڑے کھڑے دہلیز کے اوپر اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور التجا کی، مولا میرا بیٹا بایزید کب کا چکر لگا رہا ہے، کب کا گھوم رہا ہے، اس میرے بیٹے بایزید کو ولایت تو عطا فرما دے۔ اتنا آواز نکالنا تھی۔ حضرت بایزید بسطامی فرماتے ہیں غیب سے آواز آئی، اے بایزید بسطامی کی ماں، ہم نے تیرے بیٹے کو ولایت کی قطبیت پر سرفراز کر دیا ہے۔ تو حضرت بایزید بسطامی فرمایا کرتے تھے 10 سال میں نے جنگل میں گزارے، فاقے کاٹے، مصیبت میں وقت گزارا،
मशक्कत में वक़्त गुजारा, हर एक चीज को बर्दाश्त किया। ना मुझे भूख की परवाह होती थी, ना प्यास की फिक्र होती थी, ना लिबास की फिक्र होती थी, ना खाने की फिक्र होती थी, मुझे किसी अजीज की कोई फिक्र नहीं होती थी। इसके बावजूद मैं रब रब करता रहा, लेकिन रब ने मुझे विलायत ना दी। लेकिन एक माँ की दुआ की बरकत से रब्बे जुल जलाल ने मुझे कुतुबियत के ओहदे पर सरफराज फरमा दिया। तो अजीज़ भाइयों, हज़रत बायज़ीद बिस्तामी रदी अल्लाह ताला अन्हु का बड़ा मकाम है, बड़ा मर्तबा है, बड़ी शान है। दुआ है अल्लाह की बारगाह में रब्बे कुद्दूस हज़रत बायज़ीद बिस्तामी रदी अल्लाह ताला अन्हु के फैज़ान से हम सबको फैज़ याब फरमाए।